بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے وضو کرنے کا طریقہ آپ بتا دیں۔ تو آپ نے پانی منگوایا اور اس صحابی کے سامنے وضو کیا۔ حدیث میں پوری تفصیل موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر 3 مرتبہ منہ میں پانی ڈالا، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر آپ نے 3 مرتبہ چہرے کو دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو آپ نے 3 مرتبہ دھویا، پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو، پھر آپ نے سر کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا، اس کے بعد آپ نے دائیں پاؤں کو دھویا 3 مرتبہ، پھر بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس کو آپ ذرا غور سے سنیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ غلطی اسراف کی غلطی ہے۔ یعنی اکثر لوگ جب وضو کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، بہت زیادہ پانی وہ خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور وضو میں بہت زیادہ پانی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے سعد، یہ کیا اسراف ہے؟ آپ اسراف کیوں کر رہے ہو؟ بہت زیادہ پانی کیوں استعمال کر رہے ہو؟ تو سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ یعنی اگر میں وضو کروں اور اس میں زیادہ پانی استعمال کروں تو یہ بھی اسراف میں آتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی بالکل، یہ بھی اسراف میں آتا ہے۔ اگرچہ تم ایک نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کر رہے ہو، پھر بھی پانی کم استعمال کرنا یہ طریقہ ہے کہ آپ پانی کم استعمال کریں، اسراف نہ کریں۔ یعنی اگر آپ کسی نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہیں تو پھر بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو وضو کا طریقہ بتانے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملہ کیا تھا وہ ذرا آپ غور سے سنیں۔ آپ نے فرمایا فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، کہ جس شخص نے اس پر اضافہ کیا، یعنی 3 مرتبہ ہر عضو کو دھونا یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی شخص 3 مرتبہ سے زیادہ کسی عضو کو دھوتا ہے، مثال کے طور پر اس نے نلکا کھولا ہے اور ہاتھ نلکے کے نیچے پکڑا ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ پانی بہا رہا ہے، جس طرح کے لوگ کرتے ہیں، بہت زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا، جس شخص نے اس پر اضافہ کیا، فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّ وَظَلَمَ، تو اس شخص نے بہت برا کام کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا اور اس نے ظلم کیا۔ آپ نے یہ 3 جملے ارشاد فرمائے۔ تو جب آپ وضو کریں تو وضو میں اسراف نہ کریں، وضو میں آپ کوشش کریں کہ کم سے کم پانی آپ خرچ کریں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک ہاتھ میں جتنا پانی آتا ہے تو یہ ایک عضو کو 1 مرتبہ دھونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اگر آپ چہرہ دھونا چاہتے ہیں تو ایک ہتھیلی میں جتنا پانی آتا ہے تو یہ آپ کے چہرے دھونے کے لیے یہ کافی ہے۔ ہم نے نلکا کھولا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو لوگ اسراف کرتے ہیں کسی بھی چیز میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ تو آپ اسراف سے بچیں، وضو میں اسراف نہ کریں، کم سے کم پانی استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔